ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سماچار۔ دوستو نمسکار، آداب، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ہوں ایس اے بیتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں بیتاب سماچار ایکسپریس۔ اتر پوروی دلی کے نیو سی علمپور علاقے کے وریشٹھ کانگریس نیتا لیاقت علی مسعودی کے دوارا اپنے شو روم شان ہینڈلوم پر ایک افطار پارٹی کا آیوجن کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے ملنے جلنے والے اپنے دوست و اقارب کو وہاں مدعو کیا گیا، اور کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اور رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ افطار بھی اسلام میں ایک عبادت کا پارٹ ہے۔ اسی لیے روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اس کو بھی ایک روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سامنے افطار کا سامان رکھا ہوا ہے، یہ صرف درساتا ہے کہ انتظار ہے جب اس کا حکم ہوگا، جب یہ ٹائم ہو جائے گا تبھی یہ کھانا منہ میں جائے گا، اور اللہ سے امن اور چین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دیش میں امن اور چین ہو اور سب کی مرادیں پوری ہوں۔ یہ حاجی لیاقت علی مسعودی صاحب کا شان ہینڈلوم ہے۔ یہاں ہر پرکار کے پردے، ڈیکوریشن کا سامان، سجاوٹ کا سامان، قرآن شریف قرآن شریف کا کور، جانماز اور بہت ساری ایسی چیزیں جو گھر کے سجاوٹ کے لیے، اور خاص طور سے پردے آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھو کہ کتنی طرح کے یہاں پہ آپ کو پردے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو یہ شان ہینڈلوم جو ہے ایک ڈیکوریشن کا سامان کی دکان ہے۔ یہ حاجی جی یہاں بیٹھے ہیں اس دکان پہ، بیسمنٹ میں ہے یہ، تو آپ لوگ یہاں آئیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر طرح کے ڈیکوریشن کی چیزیں سامان ملتے ہیں، بچھانے کے، اوڑھنے کے، جانماز، قرآن شریف۔ آپ آئیے گا، تشریف لائیے گا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور افطار پارٹی کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کوئی شان آن دکھائیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم چار اس بہانے سے بیٹھیں اور اپنی جو ہے دین کی، دنیا کی جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس کو پوری کریں، کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم اس کو ڈھونڈیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں۔ یہ پورا سال کے ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، یہ غلطیوں کو کا خمیازہ جو ہمیں ہے نا اسی مہینے میں پورا ہوگا۔ ہم اس غلطی کو جو ہے نا اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اور اللہ سے جو ہے نا اپنے لیے اچھا ہم کلام اللہ کے ساتھ مل کر کے قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ہمیں ملا۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور باقاعدہ جو ہے نا اس کو ایسا پڑھیں کہ دل میں اترے، سینے میں اترے قرآن ہمارے، اور اس کے عظمت کو آگے بڑھائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اب سال بھر میں ایک مہینہ ہوتا ہے، اب یہ آخر عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں اللہ پاک قبول کر لے، ہماری مغفرت جو ہے کر دے۔ یہی ہمارا وہ ہے کہ آپ لوگ آئے، آپ کا احسان محبت کے آپ لوگ دعا کریں ہمارے لیے بھی، اور آپ عالم اسلام کے لیے بھی، اور عالم انسان کے لیے بھی، کہ وہ صحیح راہ پہ آئے، راہ پہ چلیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ حاجی جی، ہمارے ملک میں کچھ اس طرح کے ماحول چل رہے ہیں، جیسے کہ اورنگزیب کی قبر کے بارے میں وواد کھڑا ہو گیا، ابھی رانا سانگا کے بارے میں وواد کھڑا ہو گیا، اس طرح کے وواد چل رہے ہیں۔ مطلب کچھ ایسا ڈیولپمنٹ کے لیے، امن کے لیے، شانتی کے لیے، پروگریس کے لیے، اس کے لیے بات کم ہو رہی ہے، اور مطلب ایسے مدعے زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھو، میں تو یہ کہوں گا انہیں اٹھانے دو، وہ جو مدعے اٹھا رہے ہیں انہیں اٹھانے دو۔ ہمیں سیدھی راہ جو اسلام نے بتائی ہے کہ انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہمیں سچی راہ دکھا رہا ہے نا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد انا اعبد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ میرا دین میرے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ انہیں کرنے دو، جو چیز بتائی گئی ہے قرآن کے اندر آپ اسے کہیے، بتائیے کہ بھائی یہ قرآن یہ کہتا ہے،
हम झगड़ाले आदमी नहीं, ना हमें इस पर पढ़ना चाहिए। जो वो गए हैं उनको हमने नहीं देखा, उनकी हिस्ट्री है, पढ़ो। जितने भी वो हैं, जितने भी हुकूमतें करी हैं, उनकी हिस्ट्री हैं, आप करो जो भी कुछ है, अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। हमें तो वो कर रहा है जो कुरान कह रहा है, और जो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हम तो उस पर चल रहे हैं कि आप सबके लिए हैं, सबके आलम इस्लाम के लिए, सबके लिए हैं, दुनिया में सबके लिए आए हैं वो। इसलिए हमें तो उनकी बात को आगे बढ़ाना है। रब जो है वो सबका है, और हमारे हुज़ूर सल्लम भी सबके लिए आए हैं, और सबके लिए हम पैगाम दिया है उन्होंने। सच्ची राह दिखा रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। हम तो ये जानते हैं हमें नहीं करना चाहिए, किसी की बात में नहीं जाना चाहिए, ना कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कोई परेशानी आए, एक दूसरे से हम भिड़ने लगे। नहीं, हमें दीन कहता है कि अपने दीन के मुताबिक सबके साथ चलो, और अल्लाह को एक मानो, और रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे, उन्हें जो कर रहे हैं उन्हें करना है, तो हमें जो करना है वो सच्ची राह, सच्ची बात करनी चाहिए, सच्ची राह में फैलानी चाहिए, दीन के रास्ते में चलना चाहिए। शान हैंडलूम है आपका, इस पर क्या तरह की चीज़ें मिलती हैं? ये तो देखो दुनिया का एक दस्तूर है कि अल्लाह ने भेजा है दुनिया में, तो एक रास्ता भी दिखाया कि अपनी रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ो और नेक काम करते रहो, दीन और दुनिया दोनों आगे चलो। ये जो पैगाम इसलिए है कि आप लोग आ गए, तो अब ये सामने लगा है, तो आपके पास है। मैं तो यही कहूँगा, ये बच्चों के लिए है, बच्चे कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें इनको बरकतें दे, नेक काम भी कराए इनसे, और लोगों के लिए जो पर्दा ऐसी चीज़ है कि पर्दा अल्लाह ने भी अपने लिए पर्दा रखा है, अल्लाह ने खुद अपने आप पर्दा रखा हुआ है। तो पर्दा तो वहीं से शुरुआत है, तो पर्दा तो हर चीज़ ज़रूरी है, पर्दे में रहना चाहिए। और जो चीज़ पर्दे में होती है ना, पैकिंग में, वो खुद ज़्यादा उसके अंदर कुछ और ही बात पैदा होती है। ये पर्दे हैं, अपने घरों की शान बढ़ाते हैं, और शान ही इसका नाम है मेरी शॉप का, शान हैंडलूम। सीलमपुर में आइए, अली मस्जिद के सामने, बिल्कुल अली मस्जिद के बिल्कुल सामने ये बेसमेंट है। यहाँ आइए, आप अपने तरह तरह के पर्दे लीजिए, कंबल लीजिए, बेसमेंट लीजिए, कुरान शरीफ लीजिए, जादाबाजी लीजिए, हर तरह की जो चीज़ आप मंगाएंगे आप देंगे। कपड़ा भी मौजूद है। कोशिश कर रहे हैं कामयाबी के लिए, कामयाब करना अल्लाह का काम है। क्योंकि अब हमारी उम्र गुजर गई, तो अभी आवाज़ भी तुम्हें पता है फटी फटी आ रही होगी, जाहिर बात है। मार्केट कोई गलती से निकली हो, तो कोई बात ऐसी है तो माफ़ करें भाई, दीन का मामला है, मुझे तो आलिम बताएंगे। मेरे पास जो था वो मैंने आगे बढ़ा दिया। मैं तो ये कहूँगा आप लोगों की सबकी मेहरबानी, आप लोग आए और आपने जो है ये कुछ समझा, और कुरान हकीम के ज़रिए से मैंने आपके साथ ये बात करी है। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बहुत गुनहगार इंसान हूँ। मेरे लिए दुआ करें, बहुत बहुत शुक्रिया।